بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ناول کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس ناول سے متعلق پوچھے گئے تمام سوالات کے جوابات لکھ سکیں گے، ناول کا مرکزی خیال لکھ سکیں گے، خلاصہ لکھ سکیں گے، مصنف یعنی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی طرز تحریر کی خصوصیات لکھ سکیں گے، صنف یعنی کہ ناول کی تعریف سے آگاہ ہو سکیں گے، ناول میں استعمال شدہ مشکل الفاظ و تراکیب اور محاورات کی معنی سے آگاہ ہو سکیں گے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ پہلے محمودہ بھی بہت سوتی تھی، پھر استانی نے اسے نصیحت کی اور اسے زیادہ سونے کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا نصیحت کی تھی۔ تیسری سطر سے دیکھیں کہ بہت سونے سے انسان کاہل اور غبی، ذہن مٹھا ہو کر کند ہو جاتا ہے۔ غبی، مٹھا اور کند کے معنی اب ہم لغت میں دیکھیں گے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ خط کشید ہے۔ غبی کا مطلب ہے کند ذہن، کم عقل۔ غبی واحد ہے، اس کی جمع ہے اغبیاء۔ ہم سے غبی کی جمع نہیں پوچھی گئی، لیکن یہاں غبی کی جمع موجود تھی تو ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے ہم نے اس پر بھی غور کر لیا۔ اب مٹھا کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے موجود لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ مٹھا کا مطلب ہے سست، کاہل، ڈھیلا یا ایسا گھوڑا جو بہت آہستہ چلتا ہو۔ کند ذہن اور غبی یہ بھی مٹھا کا مترادف ہے، یعنی کہ یہ تمام الفاظ آپس میں مترادفات ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ غبی، مٹھا اور کند یہ آپس میں مترادفات ہیں، یعنی بہت سونے سے انسان کے ذہن پر برا اثر ہوتا ہے۔ معلمہ نے مزید یہ نصیحت کی کہ آدمی کا وقت بڑی چیز ہے، فرصت کا ایک ایک لمحہ بس غنیمت ہے۔ اب ہم غنیمت کے لغوی معنی معلوم کریں گے۔ اس وقت لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ غنیمت کے کئی معنی ہیں: لوٹ، لوٹ کا مال، مفت ملی ہوئی چیز۔ یہ تمام معنی ہمارے جملے سے مناسبت نہیں رکھتے۔ جملے سے مناسبت رکھنے والے معنی کے لیے مزید دیکھتے ہیں۔ غنیمت کے مزید معنی ہیں قابل قدر اور عمدہ۔ یہ دونوں معنی ہمارے جملے کے لحاظ سے بالکل درست ہیں، یعنی وقت بہت بڑی غنیمت ہے، قابل قدر چیز ہے اور عمدہ چیز ہے۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غنیمت واحد ہے۔ دیکھیں، غنیمت کی جمع لکھی ہے، غنیمت کی جمع ہے غنائم۔ دوبارہ سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت میں ہو سکے تو لگ لپٹ کر علم و ہنر حاصل کر لیں کہ جس سے دنیا اور عاقبت درست ہوں۔ لگ لپٹ کا مطلب ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، یعنی محنت کر کے اور کوشش کر کے علم و ہنر حاصل کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، جس سے دنیا اور عاقبت دونوں درست ہوں۔ عاقبت کا مطلب ہے آخرت۔ دنیا اور عاقبت یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ ہم نے یہ معلوم کیا کہ محمودہ کو اس کی استانی نے دو نصیحتیں کیں۔ ایک نصیحت یہ کی کہ زیادہ مت سویا کرو، زیادہ سونے کے نقصانات بتائے، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ آدمی کا وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر معلمہ نے اسے وقت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ معلمہ استانی کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمودہ پر معلمہ یعنی استانی کی نصیحت کا کیا اثر ہوا۔ محمودہ کہتی ہے کہ چنانچہ میں نے رفتہ رفتہ سونا کم کر دیا۔ چنانچہ کا مطلب ہے اس لیے، رفتہ رفتہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، یعنی آہستہ آہستہ میں نے سونا کم کر دیا اور میں نے وقت کی قدر کرنا شروع کر دی۔ اب یہ کہتی ہے کہ یہاں تک کہ اب سب سے پیچھے سوتی ہوں، یعنی کہ گھر کے کام کاج کر کے میں سب سے آخر میں سوتی ہوں اور سب سے پہلے اٹھتی ہوں، اور بنسبت سابق کے میں اپنے تئیں زیادہ تندرست بھی پاتی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ تندرست پاتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں دیر تک جاگ رہی ہوں، کام ختم کر کے جاگ رہی ہوں، صبح جلدی بیدار ہو رہی ہوں تو میری طبیعت پہ یا میری صحت پہ کوئی منفی اثر ہوا ہو، بلکہ اس سے میری صحت پر مثبت اثر ہوا ہے اور میں پہلے کی نسبت زیادہ تندرست ہو گئی ہوں۔ محمودہ حسن آرا کو یہ مزید بتاتی ہے کہ
मगर मकतब की लड़कियाँ गज़ब करती हैं। अब हमें लुग़त में देखना पड़ेगा कि मकतब किसे कहते हैं। लुग़त हमारे सामने है। लुग़त के सफ़े पर सबसे पहला लफ्ज़ हमारा मतलूबा लफ्ज़ है। मकतब के मायने हैं लिखने पढ़ने की जगह, मदरसा, दरसगाह, स्कूल वग़ैरह। इसके बाद लिखा है कि मकतब की जमा है मकातिब, यानी मकतब वाहिद है और इसकी जमा मकातिब है। देखिए हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो गया। मुझे इस सफ़े पर मज़ीद मायने ख़ेज़ अल्फाज नज़र आ रहे हैं। इन पर बात किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। आप देखें सबसे आखिरी लफ्ज़ से ऊपर लफ्ज़ मकतूब। मकतूब का मतलब क्या है? मकतूब का मतलब है लिखा गया, लिखा हुआ, यानी कि ख़त। इससे हमें मालूम हो गया कि ख़त को भी मकतूब कहा जाता है। ख़त, चिट्ठी वग़ैरह इसे मकतूब कहा जाता है। मकतूब वाहिद है और देखिए मकतूब की जमा है मकातीब या मकतूबात। मकतूब के नीचे देखें, मकतूब के नीचे लिखा है मकतूब इलैह, यानी जिसके नाम ख़त लिखा जाए। जिसके नाम ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहा जाता है। ख़त को मकतूब कहा जाता है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो सका कि ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है। ये मैं आपको बता देती हूँ। ख़त लिखने वाले को कातिब कहा जाता है। कातिब, मकतूब, मकतूब इलैह, ये तीनों अल्फाज और इनके मायने याद रखिएगा, क्योंकि नहम से लेकर मास्टर तक उर्दू अदब पढ़ने वाले तलबा मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत ज़रूर पढ़ते हैं। इस ज़िमन में ये तीनों अल्फाज हमारे काम आते हैं। मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत अपनी अहमियत की बदौलत हमारे निसाब का हिस्सा रहते हैं। ये तो थी इजाफ़ी मालूमात। हम अपने असली लफ्ज़ पर आते हैं। मकतब। मकतब का मतलब है स्कूल। महमूदा ने कहा कि स्कूल की लड़कियां गज़ब करती हैं। क्या गज़ब करती हैं? मज़ीद देखें कि घर भी इनके 4-4, 6-6 पैसे डोली पर हैं और अंधेरे मुँह यहाँ आ जाती हैं। अंधेरे मुँह आ जाने का मतलब तो समझ आ गया, यानी अभी सूरज नहीं निकला होता कि लड़कियां मदरसे पहुंच जाती हैं, यानी सवेरे पहुंच जाती हैं। लेकिन 6-6 पैसे और 4-4 पैसे डोली, ये बात ज़रा समझ नहीं आई। इस पर गौर करना होगा, लुग़त में इसके मायने देखने होंगे। पहले हम डोली के मायने देख लेते हैं। लुग़त हमारे सामने है और मतलूबा लफ्ज़ ख़त कशीद है। डोली का मतलब है पर्दों वाली ज़नाना सवारी। हमारे जुमले के लिहाज से ये मायने बिल्कुल दुरुस्त हैं। महमूदा का मतलब ये है कि लड़कियों के घर इतनी दूर हैं कि वो 4-4, 6-6 पैसे सवारी का किराया देती हैं। डोली का मतलब पर्दों वाली सवारी है कि वो इतने पैसे खर्च करके भी सुबह यहाँ जल्दी पहुँचने की कोशिश करती हैं और वक्त पर पहुँच जाती हैं, यानी तमाम लड़कियाँ वक्त की पाबंद हैं। मैं 4-4, 6-6 पैसे की वजाहत करना चाहूँगी। पैसे लफ्ज़ पैसा की जमा है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनाते हैं। दरअसल डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये नावल 1870 में लिखा है। 1870 में 1 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। 1 रुपये की वही कदर थी जो हमारे ज़माने में 1000 रुपये की है। इसलिए 1 रुपये के 100 हिस्से किए जाते थे और फिर वो 100 हिस्से थोड़े थोड़े करके इस्तेमाल किए जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के 100 हिस्से कैसे किए जाते थे? क्या 1 रुपये के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे या क्या तरीका है? ज़्यादा हैरान मत हों, ये देखें 1 रुपये के 100 हिस्से इस तरह से किए जाते थे। ऐसे सिक्के बनाए जाते थे। आप बाईं जानिब देखें, बाईं जानिब 1 पैसा है, दाएं जानिब 10 पैसा है और दाएं 10 पैसा के करीब 5 पैसा है। 1 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, इस वजह से छोटे छोटे कामों के लिए 1 पैसा, 5 पैसा और 10 पैसा वगैरह इस्तेमाल होता था।
اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 1870 میں ایک پیسہ کی بھی بہت اہمیت تھی، اور اس زمانے میں لڑکیاں مدرسے آنے کے لیے گاڑی کا کرایہ دیتی تھیں 4 پیسے 6 پیسے، اور ڈپٹی نذیر احمد کے مطابق یہ کرایہ بہت زیادہ تھا، یعنی لڑکیاں اتنا زیادہ کرایہ خرچ کر لیتی تھیں تاکہ وہ وقت پر اسکول پہنچ سکیں۔ ان کی نظر میں وقت کی پابندی کی اہمیت پیسے سے بڑھ کر تھی۔ محمودہ نے مزید کہا کہ آپس میں شرط لگا رکھی ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کون مکتب پہنچتا ہے، یعنی وہ آپس میں شرط رکھتی تھیں کہ کون پہلے مدرسے پہنچے گا۔